الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخلہ نصیب ہو جائے کرے تو داخل ہونے کے فوراً بعد اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں مفت کا نفلی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. مسجد میں کھانا پینا سونا شرعاً جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کر لی تھی ضمناً کھانا پینا اور سونا جائز ہو جائے گا، مگر کھانے پینے سونے کے لیے نیت اعتکاف نہ کی جائے. عبادت کی غرض سے سنت کی نیت سے اس کی نیت کی جائے، اعتکاف کی نیت. اور انشاءاللہ پھر ضمناً اگر کوئی لنگر آ گیا یا سبیل سے پانی پی لیا تو اچھا. اگر آپ نے مسجد میں آنا تھا، قافلہ آیا ہوا ہے، مدنی قافلے میں کچھ دیر آپ نے گزارنا ہے اور پھر انہوں نے کوئی کھانا پیش کر دیا، آپ کو کوئی فروٹ پیش کر دیا، آپ کی نیت موجود تھی، آپ نے نیت کی تھی مسجد میں داخل ہونے کے بعد اعتکاف کی. اب ذکر اذکار بھی ہو گیا، کچھ آپ نے ان سے کچھ حدیثیں سنی ہوں گی، کچھ ذکر کیا ہوگا، اس کے بعد کھانا کھا لیا، پانی پی لیا یا تھوڑا آرام ہی کر لیا مسجد میں، تو انشاءاللہ یہ جائز ہوگا انشاءاللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 1000. وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے. جنت مقام دیکھ لینا بڑی بات ہے. جنت ملے گی مقام میں دیکھے گا کہ کتنا درجہ اس کا اوپر ہے، کتنا مقام ہے اس کا اوپر، تو یہ اسے سعادت ملے گی. جو روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھتا ہے. کتنی دیر لگے گی انتظار پڑھنے میں؟ کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ. چلے آدھا گھنٹہ لگا لیتے ہیں. ہم کیا لگا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پڑھتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے. آپ اپنے گھر سے چلیں دکان کی طرف، کاروبار کی طرف، سروس کی طرف، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے، کون تک پڑھتے 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 پہنچ جائیں. دکان پر آ کے پڑھ لیں. پہلے کے ہمارے اسلاف دکان پر آ کر پردہ گرا کر ابھی کاروبار شروع نہ کرتے تھے کہ نوافل ادا کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہمارے بہت بڑے دنیا کے تاجر کپڑے کے اور جن کے کروڑ ہا کروڑ ان کے مذہب کے پیروکار حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے. بہت بڑے تاجر تھے، بہت کام کرتے تھے اور اس کے لیے عبادت بھی کرتے تھے اور ساتھ میں اتنی بڑی شریعت، اتنا بڑا ہمیں انعام دے دیا آپ نے کہ آج دنیا بھر میں جو انہوں نے ہمارے لیے وہ فقہ کے لیے ہم جو ترکیبیں بنائی ہیں، جو لکھا ہے، آج ساری دنیا میں قوانین جو ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ چلتے ہیں. گو کہ نماز کے احکام چاہے کسی ملک میں حضرت امام شافعی کے ہوں، امام احمد بن حنبل کے ہوں، نماز کا طریقہ اپنانے والے چاہے ان کے طریقے پر ہوں، مگر قوانین اور شریعت کے جتنے لاز ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو فالو کرتے. یہ روزانہ ایک قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے تھے. لوگوں کو قرضے دے کر بھول بھی جاتے تھے جان بوجھ کر اور لوگوں کی خدمتیں بھی کرتے تھے. آئیے اب اپنا احساس کرتے ہیں، ہم جن کے پیروکار ہیں، جن کے ماننے والے ہیں اور جن کی طریقوں پر چلنے کی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا.
صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، کرم کیا، فضل کیا۔ اب ان کے راستے پہ چلنے کی دعائیں کیے جا رہے ہیں اور چلنے کی باری آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ چلنا کیسے ہے نا؟ دعا کرتے ہیں ان کے راستے پہ، کن کے راستے پہ چلا ہے اللہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پہ چلانا جن پر تو نے غضب کیا، حامان پر، شداد پر، نمرود پر، جن پر تو نے غضب کیا، تو بولا ان کے راستے پہ نہیں چلانا۔ ہر نماز میں 2 رکعت کی نماز میں کتنی دفعہ دعا کرتے ہیں؟ یہ والی 2 رکعت کی نماز میں کتنی دفعہ دعا کرتے ہیں؟ 2 دفعہ نا۔ اور عشاء کی نماز میں کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ 17 مرتبہ دعا کرتے ہیں نا۔ یار کیسی دعا کہ آپ کیسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو جائے اور پھر دعا بھی کیے جا رہے ہیں مگر اس پر عمل بھی نہیں کر رہے۔ دعا تو قبول ہے، راستہ اللہ نے بتا دیا، دکھا دیا، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ آؤ نا، عبادت کرو بھائی، اللہ کی طرف آؤ نا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف آؤ نا۔ اب آپ سوچیں گے کس طرح آئیں، تو الحمدللہ پریشان نہ ہو۔ آپ کی تحریک دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں ایک انقلاب پر پکڑ لیا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اب یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں تھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو دعوت اسلامی والے وہاں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے تو کوئی ایک ادنا سا مبلغ کھڑا ہو جائے کہ اے اللہ جل جلالہ، دعوت اسلامی کی تحریک نے امیر سنت کے فیض کرم سے IIT کی مجلس تو کتنی مجلسیں متعارف کرا دی۔ آج 47 ممالک میں، صرف حیدرآباد آفتا 47 ممالک میں قرآن پاک یہاں بیٹھ کر نیٹ کے ذریعے پڑھا رہا۔ کوئی ایسا نہیں دعویٰ کر سکتا۔ تو یہ صرف حیدرآباد کی کارکردگی بتا رہا ہوں جو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، اور ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے آپ کو جو بھی وقت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی وقت آپ کہیں وقت کون سا چاہیے آپ کو، رات کا چاہیے، دن کا چاہیے، دوپہر کا چاہیے، آدھا گھنٹہ دے دیں، دعوت اسلامی قرآن پاک آپ کو گھر بیٹھے پڑھا دیں گے۔ میری 2 بچیاں ساؤتھ افریقہ، الحمدللہ دعوت اسلامی کی معلمات نے ان کو قرآن پاک پڑھایا، ان کو ان کے شریعت کے مسائل سکھائے، ان کو مبلغہ بنایا۔ دنیا بھر میں الحمدللہ، یہ تو حیدرآباد کے کچھ ممالک ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے بہت ساری جگہ سے، بہت سارے شہروں سے، بہت سارے ممالک میں یہ قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے۔ بہت سارے کورسز۔ دیکھیں، مجھے آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، علم کے بغیر چارہ نہیں ہے، علم روشنی ہے، اور شیطان کی طرف سے جو جہالت ہے نا وہ اندھیرا ہے۔ وہ قبر میں بھی اگر ایسے ہی چلیں گے تو اندھیرا ہی لے کے جائیں گے، اور اگر علم لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ روشنی کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب علم حاصل کرنا کیسا، دیکھیں، اگر سوال کیا جائے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اپنا کپڑا شریعت کے مطابق پاک کرنا آتا ہے، کپڑا پاک کرنا آتا ہے، بدن پاک کرنا آتا ہے، جس جگہ یہ نماز پڑھتا ہے اس کا پتہ ہے کہ یہ پاک ہو جاتی ہے۔ اگر سوال ہو تو میرے خیال میں جنہوں نے علم حاصل کر لیا ہے، جو اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے رہے، انہوں نے حاصل کر لیا، اور جن کو پتہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو کپڑا بھی پاک کرنا نہیں آتا ہے، ان کو اپنے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ بیچارے ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا وضو صحیح نہیں ہوتا یا ان کا غسل صحیح نہیں ہوتا تو وہ نماز پڑھ کر گناہ گار ہوتے ہیں الٹے۔ ہاں سجدہ کرنا حرام ہے نا بھائی، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بغیر وضو بغیر پاکی کے حرام ہے نا بھائی۔ تو اس طرح بے علم کے وہ عبادت کر کے بھی گناہ گار ہونے ہو، کیا ہو سکتا ہے، ورنہ آپ اپنے کسی اچھے مبلغ، کسی اچھے عالم جو دعوت اسلامی سے مطلب مستند ہیں، ان کو آگے اپنے مسائل بتائیں گے یا ان سے سیکھ لیجیے، ورنہ آپ روزانہ آدھا گھنٹہ دیں اور آن لائن میں آپ داخلہ لیں، اور کون سا کورس کریں؟ طہارت کورس۔ کیا کریں گے؟ طہارت کورس۔ کیا کریں گے؟ بولے تو صحیح۔ طہارت میں نے پاکی،
طہارت کورس کریں پہلا کورس، تاکہ پاک تو ہو جائے، کیونکہ نماز وضو جو ہے، پاکی جو ہے وضو سے پاک جو ہوتے ہیں ہم، وہ نماز کی کنجی ہے. اگر وضو صحیح ہے تو نماز صحیح ہوگی پھر اب، اور نماز صحیح ہے تو یہ جنت کی کنجی ہے. کہتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے کون سا کورس کرنا ہے؟ طہارت کورس. یہ مکمل ہو جائے تو پھر داخلہ لے لیں نماز کورس. کون سا کورس؟ نماز کورس. اس کو مکمل کر لیں تو پھر کون سا کورس کریں گے؟ شریعت کورس، فرض علوم کورس. یہ 3 کورس کر لیں. ہم عالم نہیں ہیں، عوام ہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتے 3 کورس کرنے؟ باقی سارے عالم ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ علم حاصل کریں. یہ 3 کورس کریں. کتنا خرچہ آتا ہے پتہ ہے؟ اس کا ایک کورس پہ کتنا خرچہ ہے؟ آپ یہاں بتا دیں مجھے. مدینہ میں جو ہے ہر 15 دن کے بعد نماز کورس ہوتا ہے. ہر 15 دن کے بعد نماز کورس ہوتا ہے. چلے ایسا کر لیتے ہیں. اور ہمارے ذمہ دار کتنے دن کا ہوتا ہے؟ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 7 دن کا. ارے واہ، 7 دن کا نماز کورس. 7 دن کا نماز کورس. اور کس ٹائم سے کس ٹائم تک ہے؟ 7 دن بعد رہنا ہے انہوں نے مدینہ. مختلف مساجد میں 90 منٹ کا کلاس لگتی ہے مختلف شہر میں مساجد کے اندر، وہ بھی 7 دن کے لیے فیضان نماز کورس. فیضان نماز کورس. چلے فیضان مدینہ میں تو یہ کنفرم ہے کہ ہر 15 دن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کنفرم ہے. اور 7 دن بعد رکنا ہے آپ نے وہ. ٹھیک ہے، 63 دن کا بھی کورس فیضان مدینہ میں. ابھی اس پر کریں انشاءاللہ بھی 3 دن جاتے ہیں انشاءاللہ. تو نماز کورس کے لیے جو اب 15 دن میں جو شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے کون کون نیت کرتا ہے 7 دن کے لیے؟ منت تو انشاءاللہ حاصل کریں گے. ان کو ابھی تو کرم چلتا نہیں ان پر نا. ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ لکھے جاتے ہیں. یہ تو آ رہے ہیں، آپ بھی تو آئیے. 7 دن جب وہ مسجد میں اللہ کے گھر میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہوں سے بچے رہیں گے. مسجد کی یہ جو ایٹماسفیئر ہے نا، مسجد کا احاطہ جو ہے، اس پر رحمتوں کی باری ہوتی رہتی ہے. رحمتوں کے سائے میں رہیں گے. رحمتوں کے سائے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آ جائے. 7 دن تک کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں آئندہ جو 15 کون سی تاریخ کو شروع ہو رہا ہے؟ 15 دن کے لیے 7 دن کے لیے کون سی تاریخ کو؟ تاریخ کیا ہے آئندہ کون سی؟ ہر 15 دن ہوتا ہے نا. نہیں تاریخ ہر 7 دن بعد بھی ہوتا ہے. وقار بھائی آپ بتائیں. تاریخ پتہ نہیں تاریخ کو. چلے نیت تو کریں، نیت تو کریں. 7 دن کا قریب نماز کورس کریں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ کریں گے؟ ابھی تو میں نیت کر رہا ہوں، آپ کو لے کے نہیں جا رہا. نیت تو کریں گے انشاءاللہ. وہ ساری نیت کریں گے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. نہیں کر لی جانا ہے آپ نے. آپ نیت تو کریں کہ ہاں انشاءاللہ نماز کورس کریں گے. ابھی آپ کو تاریخ بتا رہے ہیں انشاءاللہ. پھر اس میں آپ کو موقع مل جائے تو اس میں کر لیں، ورنہ آئندہ اللہ زندگی وفا کرے تو آئندہ کر لیں، اس کے بعد کر لیں. مگر کر لیں انشاءاللہ. نیت ہماری ہوئی کہ ہم نے نماز کو کرنا ہے. اچھا، 63 دن کا تربیتی کورس. اس میں بھی بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. میں گھڑی کو دیکھ لیا، میں نے 10:30 بجے مجھے حکم تھا کہ اپنے کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. مگر میری دکان ابھی کھلی ہے. میں کیا کروں؟ کیا کیا جائے؟ دیں گے جھولی بھریں گے میری. 63 دن کا تربیتی کورس میں کون کون داخلہ لے گا؟ 63 دن میں انشاءاللہ آپ بہت سارا علم حاصل کر کے آ جائیں گے. میری ملاقات ہوئی ایک وکیل سے، نواب شاہ کہتے ہیں، ابھی باب المدینہ اپنے فیضان مدینہ میں کراچی میں ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے پکڑ لیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے جواب دیا. کہنے لگے میں وکیل ہوں، نواب شاہ کا رہنے والا ہوں، منظور میرا نام ہے. میں 63 دن کے تربیتی کورس میں ہوں. یاسر بھائی میرا دل لگ گیا ہے، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دین سیکھتا رہوں، بعد میں وکالت میں ہو جا کے. واقعی دین سیکھنا پڑے گا ہمیں، ورنہ کتنے معاملات ہیں جس میں ہمیں سیکھنا ہی ہے.
چلے آ جائیں, کیا سیکھنا ہے آپ پر؟ نماز فرض ہوئی, نماز کے مسائل سیکھنا ہے آپ کا فرض ہے. روزے فرض ہو گئے, آپ پر روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا. آپ مالدار ہو گئے, آپ پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا. آپ مالدار ہو گئے, حج کے مسائل سیکھنا پر فرض ہو گیا. تو سیکھ لیں گے بھیا, یہ ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں. تو 63 دن کے کورس میں کون کون نیت کرتا ہے؟ 63 دن کے کورس کے اندر قاعدہ بھی سکھایا جاتا ہے, قاعدہ کورس بھی اسی میں ہوتا ہے. قاعدہ کورس میں ہوتا ہے, اور اس میں نماز, قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کا جو گواہ ہے کس طرح قرآن پاک پڑھنا ہے, یہ قاعدہ کورس ہے. اس کے اندر جی نماز کورس بھی ہوتا ہے, مکمل نماز بھی سکھاتے ہیں, مکمل نماز سکھائی جاتی ہے. اس کے اندر مکمل غسل بھی سکھاتے غسل ہیں, سکھایا جاتا ہے, وضو بھی مکمل وضو بھی سکھایا جاتا ہے. نماز کا پریکٹیکل کرنے بھی سکھاتا ہے. ماشاء اللہ. تو میرے خیال میں ہمارے ایک عام مسلمان کو یہ کورس کر لینا چاہیے. 63 دن راہ خدا میں یہ دے دیا اپنے آپ. کون کون نیت کی, کس کس نے نیت کی؟ ماشاء اللہ. اچھا, ابھی کورس کوئی ہو رہا ہمارے یہاں پر پہلا نہیں میرا سہیل بھائی ہے نا, سہیل بھائی؟ سہیل بھائی اس وقت چل رہا ہے اذان نماز کورس بھی چل رہا ہے, 63 دن کا مدنی تربیتی کورس بھی چل رہا ہے. تقریر کورس چل رہا ہے. آپ آج جو جانا چاہے تو تشریف لے آئیں, کل سے آ جائیں. کون آئے گا کل سے 63 دن کے کورس میں؟ کل سے 63 دن کے کورس میں چلے. کل نہیں آ سکتے تو آئندہ کورس کب شروع ہوگا 63 دن کا؟ 1 مارچ کو. 1 مارچ سے انشاءاللہ. چلے اگلے مہینے مارچ میں آ جائیں. کون کون آئے گا اگلے مہینے 63 دن کے لیے؟ یہ مجھے آئیں گے, آپ آئیں گے 63 دن کے, اور آپ آئیں گے ماشاء اللہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ کھڑے ہو کے جان کرائیں گے, ٹھیک ہے. کیا نام ہے؟ شہباز. اللہ کو شہباز بنا دے. چلے 63 دن کے کورس میں انشاءاللہ شہباز نہیں آئیں گے. جانتے ہیں ان کو, نام لکھ دیں گے ان کا, شہباز آئے گا. آج تک 63 دن کے کورس میں انشاءاللہ. اچھا, جامع المدینہ گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, 12 مہینے کے لیے کوئی آتے ہیں یہاں سے؟ راہ خدا میں زندگی بھر میں ایک دفعہ 12 مہینے ہے کوئی؟ ہے کوئی مرد کلندر 12 مہینے نہیں کوئی؟ یہ 12 سال کے لیے وہاں پر پڑا ہوا ہے, 12 سال سے یہ آپ کے سامنے 12 بات تو دے دو یار. اب کہیں ہوں گے یہاں سے حیدرآباد سے زندگی میں ایک دفعہ 12 کریں گے. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. آپ کھڑے ہو کے دھیان کرائیں. دیکھیے آپ کے اس مسجد سے 12 ماہ کے لیے انہوں نے نیت کی ہے, انشاءاللہ ایک دفعہ دور جائیں گے قافلے میں. اور کون کھڑے رہیے, اور کون 12 ماہ کے لیے یہ نیت کر رہے ہیں کہ فی الحال نیت کر رہے ہیں. آپ کھڑے ہو 12 ماہ راہ خدا میں 2. اللہ کے 12 ہو جائیں, جلدی جلدی کرو تو 12 ہو جائیں گے, ورنہ 12 ماہ بن جائیں گے. کریں 12 2 ہوئے نا, اور 12 ماہ کے لیے چلے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کون سے مہینے سے 12 ماہ؟ نیکسٹ عید کے بعد. آپ کون سے مہینے سے 12 ماہ؟ زیرہ میں بنا لیا, نیت کر لی, اب ایک تاریخ مقرر کریں. اس سال آئندہ سال ایک تاریخ مقرر کریں, پھر آپ اس میں کوشش کریں گے, اسٹرگل کریں گے. آپ کا کاروبار ہے اس کو آپ دیکھیں گے کس طرح کو مینیج کرنا ہے, گھر میں کس طرح مینیج کرنا ہے. اس پیریڈ کے اندر آپ مینیج کر کے پھر نکلنے والے بنیں گے, ورنہ آپ نیت نہیں لیں گے تو نیت چلے جائیں گے. اللہ آپ کو حیات کی عطا کرتا ہے, میں آپ کو زندگی خیر والی عطا فرمائے. ایک یہ بھی 12 ماہ کے لیے ماشاءاللہ. کب آئندہ اس طرح سے ایگزام سے 12 ماہ انشاءاللہ 12 ماہ. تو ایک نیت کے ساتھ ہونا ہے 2024 میں. اللہ تعالیٰ 2024 میں انشاءاللہ یہ نیت فرماتے ہیں. آپ کب سے 10 ایگزام کے بعد؟ اچھا آپ نے عید شوال میں انشاءاللہ اللہ کا فرمائے. اچھا, ہر مہینے چلے 12 ماہ میں ایک دفعہ ایک مہینے کے لیے یہ کون نیت کرتا ہے؟ 12 ماہ میں ایک دفعہ 12 ایک مہینے کے لیے, ایک مہینے کے لیے 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 12 مہینے میں ایک ماہ کے لیے 10 ہوئے. 12 کرے ہیں, 12 ہیں, 12 بھی ہیں, باہر بھی ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ کب سے سفر کریں گے؟ نام اور نمبر بھی نوٹ کر, اگر مدینہ ہو جائے. نام اور نمبر نوٹ. چلیے ایک ماہ والے ذرا کھڑے ہو کے زیارت کرائیں اور جلدی جلدی پر نام لکھائیں. اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا بہت فرمائے. قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, سیکھنے سے قافلے میں چلو, چلو میرے رحمتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, باہر بھی تھے کچھ اسلام میں میرے بڑے صاحب الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اپنے جیتے جی بندہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے راہ خدا کو سفر کرنا. دیکھو عالم کا علم رکھنے والے کا ساری رات سونا اور مجھ جیسے عبادت گزار کا ساری رات نوافل پڑھنا, پھر بھی عالم کا سونا بہتر ہے. ساری رات عبادت کرے, تہجد پڑھے, قرآن پاک پڑھتا رہے, مگر عالم جو ہے نا علم رکھنے والا اس کا ساری رات سونا, رات کو عشاء پڑھے اور فجر جماعت سے پڑھے, یہ اس سے بہتر ہے کہ ساری رات نماز پڑھے, اس کو علم نہیں. عابد سے عالم بہتر ہے. یہ خوش نصیبی ہے کہ جنہوں نے 12 ماہ کی نیت کی, 30 دن کی نیت کی, 63 دن کی نیت کی اور بہت سارے علوم حاصل کرنے کے لیے ہمارے کورسز کی نیت کی. اللہ کرے کہ ہم سب یہ جو سن رہے ہیں نا, جب جب موقع ملے ہم اس میں شامل ہو جائیں. پوچھتے رہے ہمارا نیا کورس کب شروع ہو رہا ہے, مجھے داخلہ لینا ہے, یہاں کب شروع ہو رہا ہے, آپ کے مسئلے میں کب شروع ہوگا, میں یہاں پر آ کے علم حاصل کروں گا. دیکھیں یہ 30 اپنے ایک ماہ والوں نے بھی الحمدللہ بہت ساری تعداد دکھوا دی ہے. اب میں آپ کو عرض کروں گا کہ 27 دن آپ راہ خدا, 27 دن دنیاوی کاموں میں رہیں, مگر 3 دن ہر مہینے راہ خدا میں آتے. ایک کھڑے کی نیت کریں, 3 دن ہر مہینے, ہر ماہ 3 دن, ہر ماہ 3 دن کھڑے کی نیت کریں, کھڑے ہو کر ہر ماہ 3 دن, ہر ماہ 3 دن, ہر مہینے 3 دن, ہر مہینے 3 دن, ہر مہینے 3 دن. عارف بھائی حسین بھائی ہر مہینے 3 دن. عارف بھائی تو آئے گے نا. اچھا اس جمعہ ہفتہ اتوار 18 19 20 کا آپ نے سفر کر رہا ہے اپنے ڈویژن کا یہاں سے, تو یہ سارے کے سارے پھر شامل ہو جائیں انشاءاللہ. اور آئندہ پھر ہر مہینے یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے کہ ہر مہینے راہ خدا میں ٹیم انشاءاللہ ہوتے ہیں.
اور یہ سارے کے سارے اپنا نام جو ہے نا فیضان مدینہ میں حج جمعرات کو جو اپنا اجتماع ہوتا ہے آفتی ٹاؤن میں، یہاں پر آگے اپنا مکتب پہ نام لکھا دے کا اپنا مکتب جو ہے وہ نام لکھا دے اپنا، تاکہ جو ہے نا آپ کا وہ نیک لوگوں کی لسٹ میں نام شامل ہو جائے اور سفر کرنے والوں میں آپ کا نام آتا رہے۔ میں تو مشورہ دوں گا کہ یہاں پر ایک ڈائری رکھیں آپ، روزانہ یہ اس مسجد کے نمازی جو ہے اس ڈائری میں اپنا نام اپنی تاریخ لکھ دیں کہ اس جمعے میں سفر کروں گا، میرا نام پتہ فون نمبر میرا یہ ہے۔ ہر مسجد میں اگر ڈائری سے رکھ دی جائے اور قافلے ہر مہینے اپنی مسجد سے سفر کرے، مدینہ مدینہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بولی مرشد والی بول، بولی مرشد والی بول، بولی مرشد والی چھڑ کے ہو گے ساری اللہ، چھڑ کے ہو گے ساری اللہ، پیر بڑی بولی مرشد والی بول، بولی مرشد والی بول، بولی مرشد والی مرشد دیا کافلا مرشد نے دیا، یہ مدینہ آباد مرشد نے دیے، نیک اعمال مرشد نے دیا، الحمدللہ یہ مسجد کا ذوق مرشد نے دیا، نمازوں کا ذوق، عمل کا ذوق مرشد نے دیا، تو ان کی بولی بولنی چاہیے، انشاءاللہ ان کے صدقے بیڑا پار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہر جمعرات کو افطاری کو جو اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کی نیت فرما لیجیے، اور اپنا ہر مہینے 3 دن کے لیے مدنی کا اپنا سفر بالکل لازم رکھیے۔ دعوت اسلامی کا جہاں جہاں درس ہوتا ہے، جو درس ہوتا ہے، جہاں جہاں قرآن پاک پڑھنے کے پڑھانے کے حلقے ہوتے ہیں، دیکھو تم میں آخر میں آقا علیہ الصلوۃ کے حدیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جس کا خلاصہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح صبح کرو، اس طرح صبح کرو، اس طرح صبح کرو کہ یا تم عالم ہو یا تم عالم ہو۔ صبح جب ہم اٹھے تو ہم ایسے ہوں کہ عالم ہو، اگر یہ نہیں تو طالب علم ہو۔ یہ کورسز سیکھنے والے، مدنی کافلوں میں سفر کرنے والے، یہ آن لائن کورسز میں داخلہ لینے والے، یہ طالب علم کی تو زندگی گزارے ہیں، جو 3 مہینے میں 3 دن جاتا ہے قافلے میں، 3 ماہ میں جاتا ہے نا، تو یہ طالب علم ہے۔ جس نے کورسز میں داخلہ لے لیا، آدھا گھنٹہ روزانہ پڑھتا ہے، تو یہ بھی طالب علم ہے۔ ہمارے نواب شاہ میں عالم کورس 2.5 گھنٹے روزانہ، تاجروں کے لیے، ایڈلٹس کے لیے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے عشاء کے بعد 2.5 گھنٹے روزانہ تاجر اپنا عالم کورس ہوتا ہے، 10 ایگزام ہوتی ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، کہاں پر؟ یہاں بھی ہوتا ہے، فیضان مدینہ فتح ٹاؤن اور نیمن سوسائٹی میں اور لطیف آباد میں عشاء کے بعد 2.5 گھنٹے صرف دینے، 2-2.5 گھنٹے۔ چلو اس کی بھی نیت کر لیں، طالب علم کی زندگی تو گزارے نا بھائی، اپنے خود پلے نہیں پڑتا، نہیں سمجھ میں آتا، طالب علم بن کے بیٹھ جاتے ایک طرح کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، یاد ہی نہیں ہوتا کچھ، پردے پلے کچھ نہیں ہے، ان کی باتیں یوں جاتی ہے، مگر پھر بھی ہم اس درجے میں بیٹھے تو ہوئے نا، طالب علم تو ہے شامل الحمدللہ، طالب علم دیکھی جائے گا نا انشاءاللہ۔ تو طالب علم کی زندگی گزارے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس طرح صبح کرو، یا تو عالم یا طالب علم یا ان کے قریب بیٹھنے والے۔ چلو نہیں سمجھ آتا، طالب علم بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ تو بیٹھتے چل کے اپنے اس آج بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہر جمعرات کو آتے رہیں گے تو علم سیکھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ، ان لوگوں میں شامل تو ہوں گے نا انشاءاللہ۔ تو خیر ہے، جڑے رہیں دعوت اسلامی کے ساتھ، ان کے ساتھ جہاں حلقے ہوتے ہیں، جہاں ان کے درس ہوتے ہیں، جہاں مال سے دعوت میں جڑ جائیں، اپنا مال خرچ کریں۔ ان کے اوپر کتنے مدارس کام کر رہے ہیں، میں نے ایک صرف جھلک بتائی آپ کو کہ 47 ممالک میں صرف حیدرآباد والے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں۔ ان کے درس، ان کے جو مدرسۃ المدینہ ہے، اپنے جامعۃ المدینہ ہے، اور کتنے 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 ان کے مدارس ہیں، لاکھوں لاکھ کا خرچہ ہے۔ ہمارا صرف نواب شاہ کا ہی 1 کروڑ کا خرچہ ہے مانا، 1 کروڑ کا یہاں جمع کرتے ہیں، آپ دیتے ہیں، الحمدللہ ترقی بناتے ہیں۔ یہ سارا کچھ مالی طور پہ اس کے ساتھ جڑے رہے، آپ مالی تعاون کریں، وقت سے تعاون کریں۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت عبادت گزارتے ہیں۔ جب بھی کوئی سوال ہوتا کہ آج کس نے مریض کی عادت کی تو ابوبکر صدیق کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، جنازوں میں کسی نے شرکت کی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، روزے سے کون ہے ان کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، خیرات کسی نے کی، جو بھی ہے ان کے ہاتھ اوپر۔ یہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے اور عبادت کرتے ہیں، اور عبادت بھی کریں
اور ساتھ میں راہ خدا میں اپنا وقت بھی دیں، مال بھی دیں، اور جب جب ہو سکے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، آنے والی نسلوں کو اس کے ساتھ لگا دیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ آخری آپ سے ایک بھی اپنے گھر میں سے ایک عالم بنا دیں، ایک داخل کرا دیں۔ آپ کے 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹا ہے، جس کی شادی کی وہ بھی نیت کرے کہ میرا جو پہلا بیٹا ہوگا اس کو عالم بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ساری نیت کرے گا، اپنے گھر سے ایک عالم ضرور بنائیں گے، ایک عالم بنائیں۔ میرے 3 بیٹے عالم میں 4 میں سے آتے ہیں، آپ ایک بنائیں، کم از کم ایک بنائیں ضرور، تاکہ اس کے صدقے بیماریاں گھر کی، قرضداریاں گھر کی، پریشانیاں گھر کی انشاءاللہ دور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علی میں تیرا شہدائی، 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 چھایا ہوا ہے سارے زمان پر علی علی، ہے سارے زمان پر علی علی، یہاں پر علی علی ہے، وہاں پر علی علی، دل میں علی علی ہے، زبان پر علی علی، مجال لکھ دینا نام پر علی علی، علی میں تیرا شہدائی، 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 کعبے کے بدرو تجا تم بھی کرو درود، کعبے کے شمس تجا تم بھی کرو درود، کعبے کے بدرو تجا تم بھی کرو درود، کعبے کے شمس تجا تم بھی کرو درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس تجا تم پہ کروڑوں درود، امن خطا میں نبی تم نے عطا میں نبی، امن خطا میں نبی تم نے عطا میں نبی، امن خطا میں نبی تم نے عطا میں نبی، تم نے عطا میں نبی، تم نے عطا میں نبی، کوئی کمی سربراہ